سیرت پاک پارٹ نمبر 18 معراج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ ترجمہ: آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا، اور نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو۔ مشرکین مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے گھبرا رہے تھے۔ پہلے انہوں نے اسے روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کی تاکہ آپ ڈر کر تبلیغ چھوڑ دیں، مگر ان کی اس دشمنی اور سختی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب انہوں نے ایک اور چال چلی کہ کسی طرح محمد کے پاس جا کر ان سے سمجھوتا کر لیں تاکہ اسی طرح اسلام کی ترقی رک جائے۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد آؤ، جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کریں، اور اسی طرح جس کی عبادت ہم کرتے ہیں تم بھی اس کی عبادت کرو، تاکہ اگر آپ کی عبادت درست ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں خیر اور بھلائی مل جائے گی، اور اگر ہماری عبادت ٹھیک ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں خیر اور بھلائی مل جائے گی۔ یعنی ہم اور آپ دونوں طرح کی عبادت کریں، تاکہ ان دونوں قسم کی عبادتوں میں سے جو طریقہ بھی ٹھیک ہو اسی کے بدلے میں ہماری اور آپ کی نجات ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے ذریعے کافروں کی اس بےہودہ بات کا جواب دیا۔ یہ آیتیں خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا کہ جن باتوں کی میں تم کو ہدایت کرتا ہوں وہ کوئی تفریح یا مذاق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سچا اور مکمل دین ہے جس میں تبدیلی کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس دین کی بزرگی اور سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ آپ کسی طرح اپنا کام اور مشن پورا نہ کر سکیں، اور اس پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں آپ کو کوئی مددگار اور ساتھی نہ مل سکے۔ وہ اسی میں پریشان تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ لیکن افسوس، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو ہر طرح آپ کی حمایت کیا کرتے تھے، ہر موقع پر آپ کا بچاؤ کیا کرتے تھے۔ ادھر سارے خاندان والے بھی ان کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ اگر ان کے قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے تو وہ ان کے درمیان رکاوٹ بن جایا کرتے تھے، اور اب ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی یہ دیوار ہٹ چکی تھی۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھانے کے لیے میدان صاف ہو چکا تھا۔ اب وہ جس قدر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا چاہتے تھے اور جس قدر بے رحمی اور ایذا رسانی کا سلوک کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے، کیونکہ اب یہ ظاہری رکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ چڑھ کر تکلیفیں پہنچانی شروع کی اور آپ کی تبلیغ کے راستے میں بے انتہا رکاوٹیں ڈالنی چاہی۔ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص عقبہ ابن معیط پیچھے سے آیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اسے مروڑا اور گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ آپ اسی طرح سجدے میں رہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے جلدی سے عقبہ کو وہاں سے دھکیلا۔ اس پر قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھ دوڑے اور انہیں مار پیٹ کر لہو لہان اور سخت زخمی کر دیا۔ ایک دوسرے شخص نے جسارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پر مٹی پھینک دی، چنانچہ آپ اپنے مکان میں اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آئیں۔ وہ آپ کے سر سے مٹی اتارتی جاتی تھی اور یہ دیکھ دیکھ کر ان کے آنسو بہتے جاتے تھے کہ ان کے باپ پیغمبر خدا کو ان کی قوم کس قدر تکلیفیں پہنچا رہی ہے، اور بدبخت مشرکین آپ کے ساتھ کتنا برا معاملہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صاحبزادی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مت رو بیٹی، خدا تمہارے باپ کا محافظ ہے۔ ادھر آپ کے چچا عبد العزیٰ یعنی ابو لہب نے ابو طالب کے انتقال کے بعد کچھ دن کے لیے تو اپنی دشمنی کم کر دی اور خاموش رہا، لیکن کچھ دن بعد اس نے پھر آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ اس مرتبہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ سخت انداز میں آپ کو ستانا شروع کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی طرف سے اتنی سخت تکلیفیں پہنچی جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ دوسری طرف ابو جہل کا یہ کام تھا کہ وہ صبح و شام راستے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو غنڈوں اور بدماشوں کو ابھار دیتا تھا تاکہ وہ آپ کو ستائیں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے اور آپ پر آوازیں کستے۔
کبھی ابو جہل اپنی قوم کے غنڈوں کے پاس جا بیٹھتا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یا طواف کے لیے تشریف لاتے تو وہ سب آپ کو مارنے کے لیے آپ پر چڑھ دوڑتے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دھکیل دھکیل کر آپ کے پاس آنے سے روکتے اور نفرت کے ساتھ ان سے کہتے، کیا تم ایک بزرگ آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار کہتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں بھی لے کر آیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑنے سے روکتے تو وہ سب خود حضرت ابو بکر کے چاروں طرف جمع ہو جاتے اور ان کو دھکے دے کر مارتے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹ جائیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے خود چوٹیں کھاتے تھے اور ذرا نہ گھبراتے تھے، بلکہ وہ اپنے محبوب اور پیغمبر خدا کو بچانے میں بڑی خوشی سے خود اپنے اوپر چوٹیں سہتے رہتے تھے۔ لیکن رسول اللہ نہایت افسردہ اور اداس لہجے میں بار بار صرف یہ فرماتے، خدا کی قسم ابو طالب کی زندگی میں قریش میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس بات سے بہت دکھ ہوتا تھا کہ ان کے نبی کو مشرک بے حد ستا رہے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا صدمہ تھا، ایک تو ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا غم اور دوسرے قریش کے اس برتاؤ اور ان کی کمینی حرکتوں کا صدمہ۔ مسلمانوں کی یہ مجبوری تھی کہ ان کی ایک بڑی تعداد حبش کو ہجرت کر کے چلی گئی تھی اور مکہ میں رہنے والے مسلمان تھوڑے رہ گئے تھے، اس لیے وہ مشرکوں کا نہ تو مقابلہ کر سکتے تھے اور نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے تھے۔ اسی لیے جب مشرکوں کا کوئی ہجوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتا تو وہ اپنی طاقت بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف بچاؤ اور حفاظت کرتے تھے۔ مسلمان عورتیں یہ سب کچھ دیکھتی تو انہیں بھی اس پر بے حد رنج ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پر ان کے دل درد سے بھر جاتے۔ اسی دوران میں ایک روز عثمان ابن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ہمدردی کا کچھ بدل ہو سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہاری مراد کس لڑکی سے ہے؟ انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی چاہتے ہیں یا بیوہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے، ان کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور بیوہ کون ہے؟ خولہ نے جواب دیا، سودا بنت زمعہ جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کے فرمانوں کی پیروی کرتی ہیں۔ ان کے شوہر ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے، مگر وہاں سے واپس آنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا، تم دونوں کو میرا پیغام دو۔ پہلے حضرت خولہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا، خدا تعالیٰ نے تم پر بڑی خیر و برکت نازل فرمائی ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت ام رومان نے کہا، خدا نے چاہا تو نہایت مبارک رشتہ ہے، ذرا ابو بکر کے آنے تک ٹھہرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت خوشی اور فخر کے ساتھ اپنی بیٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ منظور کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس گئی اور ان سے کہا، خدا نے تم پر بڑی خیر اور برکت نازل فرمائی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ ان کی کیا مراد ہے؟ حضرت خولہ نے جواب دیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت سودا نے خوش ہو کر کہا، تم میرے والد کے پاس جاؤ اور ان سے اس کا تذکرہ کرو۔ حضرت خولہ ان کے والد کے پاس گئی اور اس رشتے کا ذکر کیا۔ حضرت سودا کے والد نے رشتہ منظور کر کے کہا، وہ بہت شریف اور معزز آدمی ہے۔ اس طرح حضرت خولہ نے حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ طے کرا دیا، اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اپنے اور ان کے درمیان سسرالی رشتہ قائم کر کے شرف و اعزاز بخشا۔ اس کے بعد یہ دونوں نکاح ہو گئے۔ حضرت سودا کی اسی وقت رخصتی بھی ہو گئی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت بہت کم عمر اور بچی تھی، اس لیے نکاح کے کافی عرصے کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتیوں پر مشرکوں کا ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ ابو طالب کی موت کے بعد قریش نے عہد کیا کہ اس وقت تک ہم محمد کو ستانے سے باز نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ اس نئے مذہب کی تبلیغ نہ چھوڑ دے، ورنہ ہم اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اور اسی طرح انہوں نے آپ کے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کیا
کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک انہیں اس نئے دین سے پھیر کر پرانے دین کی طرف نہ لے آئیں۔ آخر جب مشرکوں کا ظلم و ستم حد سے گزر گیا تو نبوت ملنے کے تقریباً 10 سال کے بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس اور غمگین ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ صرف زید ابن حارثہ تھے، ان کے سوا کسی کو آپ کے جانے کی خبر بھی نہیں ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف اس امید میں تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگوں کی طرف سے کچھ مدد ملے اور وہاں کے لوگ ہمدرد ثابت ہوں، لیکن انہوں نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ آپ کے ساتھ ویسے بھی ہمدردی کا برتاؤ کیا، بلکہ وہ لوگ اس پر بھی تیار نہ ہوئے کہ آپ ان کے ساتھ طائف میں رہیں۔ انہوں نے بھی مکے والوں کی طرح آپ کے نبی ہونے سے انکار کر دیا اور اسلام کی دعوت کو جھٹلا کر آپ کے ساتھ بہت بری طرح پیش آئے، کیونکہ انہیں بھی اسلام کے پھیل جانے سے وہی خوف تھا جو قریش کو تھا۔ ادھر یہ کہ 2 وجہوں سے طائف کی بہت اہمیت تھی۔ اول تو یہ کہ وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی تھی، پھلوں اور میووں کی بہتات تھی، اس لیے یہ شہر قریش کے دولت مند لوگوں کی تفریح گاہ تھی۔ دوسرے یہ کہ لات نامی عرب کا مشہور بت بھی اسی شہر میں تھا، اسی واسطے جس طرح لوگ طواف اور حج کے لیے مکے جاتے تھے ویسے ہی طائف میں بھی حج اور زیارت کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن ٹھہرے اور وہاں کے تمام بڑے بڑے آدمیوں سے ملے۔ یہاں جو قبیلہ رہتا تھا اس کا نام بنو ثقیف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں سے ملے۔ یہ 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ یہ تینوں عمر ابن عمیر ابن عوف کے لڑکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا، مگر یہ تینوں بھائی بہت زیادہ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ خدا نے تمہیں اپنا نبی بنانے کے واسطے چنا ہو۔ دوسرا بولا، کیا خدا تعالیٰ کو تمہارے سوا کوئی اور اپنا نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ تیسرے نے کہا، میں تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جیسا تم کہتے ہو اگر تم واقعی خدا کے نبی ہو تو تمہاری بات کا انکار کرنے میں بڑا خطرہ ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں تمہیں بات کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کی طرف سے مایوس ہو گئے اور آپ واپس جانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر بنو ثقیف کے لوگ اس پر بھی باز نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اپنے یہاں کے غنڈوں اور بدمعاشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ شیطانی لشکر آپ کے اوپر ہر طرح سے ٹوٹ پڑا، شور و شغب اور گالیوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ آپ جدھر کا رخ کرتے یہ بدبخت آپ کو گھیر لیتے اور گالیوں اور شور کے ساتھ پتھر مارتے۔ آپ کہیں بیٹھتے تو یہ ظالم بازو پکڑ کر پھر اٹھا دیتے اور پتھراؤ کرتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو بچانے کی کوشش میں زخمی ہو گئے تھے، مگر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جسم مبارک کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہو اور جس سے خون کے فوارے نہ چھوٹ رہے ہوں، یہاں تک کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے شہر کے باہر پہنچ گئے۔ قبیلہ ثقیف کے غنڈے اب تک آپ کے پیچھے آ رہے تھے۔ آخر ان سے بچنے کے لیے آپ ایک باغ میں داخل ہو گئے اور وہاں انگور کی ٹیٹوں میں پناہ لے کر ان سے پیچھا چھڑایا۔ یہ باغ کافی بڑا تھا اور اس میں انگور کی بہت سی بیلیں تھیں جس میں انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے۔ یہاں پہنچ کر ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا چھوڑا اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ جو تکلیفیں اٹھا رہے تھے ان کی سختی پر خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے۔ آپ نے خدا سے ان الفاظ میں اس کی رحمت اور فضل و کرم کی درخواست کی، یا اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی اور لوگوں پر اپنی بے اثری کی فریاد کرتا ہوں۔ اے رب العالمین، تو بے کسوں کا والی ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی غضبناک دشمن کے یا کسی دوست کے جس کو تو میرے کاموں کا مالک بنائے گا؟ اگر مجھ پر تیرا غصہ نہ ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تیری پناہ میرے لیے بہت ہے۔ میں تیری بزرگ ذات کے اس نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے تو نے اندھیروں کو روشنی بخشی اور جس سے دنیا اور آخرت کا معاملہ سنورتا ہے۔ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا مجھ پر اپنی سختی نازل کرے۔ تیری خوشنودی مانگتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، اور تیری مدد کے بغیر کسی کی کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ یہ باغ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی 2 بھائیوں کا تھا جن کے نام عتبہ اور شیبہ تھے۔ یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور پریشانی میں ہیں۔ ادھر یہ لوگ وہ سلوک بھی دیکھ چکے تھے جو ان کے قوم کے بدمعاشوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت رحم آیا۔
انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام سے کہا جس کا نام عداس تھا، عداس، باغ میں سے ایک انگور کا خوشہ توڑو اور اسے ایک تھال میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ جو وہاں دیوار کے پاس بیٹھا ہے، اور کھانے کی تواضع کرو۔ عداس ان کے کہنے کے مطابق انگور لے کر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر آپ کی تواضع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا کر بسم اللہ کہا اور پھر کھایا۔ عداس نے نہایت تعجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا، خدا کی قسم، ان شہروں کے لوگ تو اس قسم کے الفاظ بالکل نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کس شہر سے ہو؟ تمہارا مذہب اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نینوی ہوں، میرا مذہب عیسائی اور نام عداس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس نیک شخص کے شہر کے رہنے والے ہو جس کا نام یونس ابن متی تھا؟ عداس کی حیرت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یونس کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے جلدی سے بڑھ کر آپ کے سر، ہاتھ اور پیروں کو چوما۔ شیبہ اور عتبہ اپنے غلام کی حرکتیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، لو بھائی، غلام تو ہاتھ سے گیا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو ان دونوں نے اس سے پوچھا، ارے کم بخت، کیا ہوا؟ تم اس شخص کا سر اور ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا، مالک، دنیا میں اس سے بہتر آدمی دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھ سے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ان دونوں نے کہا، بکو مت عداس، تم اس کی وجہ سے اپنا دین ہرگز مت چھوڑ بیٹھنا، اس لیے کہ تمہارا مذہب اس سے اچھا ہے۔ رسول اللہ طائف سے روانہ ہو گئے۔ آپ ثقیف کے لوگوں کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے کہ یہاں کے آدمیوں سے کوئی مدد اور حمایت نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیابانوں میں چلے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اسی مکہ کی طرف تھا جہاں سے آپ اپنے خاندان اور اپنی قوم سے بچ کر تشریف لے گئے تھے، جہاں سے آپ اس لیے نکلے تھے کہ غیروں اور اجنبیوں میں پناہ مل جائے اور وہاں کے لوگوں کی حمایت یہاں کی ناکامی کا بدل بن جائے، لیکن آپ کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر آرام کرنے کے لیے چند دن رکے۔ یہ جگہ مکے اور طائف کے درمیان ہے۔ ایک پرسکون رات کے سناٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان کی ریت پر نماز میں مشغول تھے اور قرآن پاک کی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے کہ وہاں سے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ خاموش کھڑے ہو کر اس آواز کو سننے لگے۔ انہوں نے بڑی تعجب اور غور سے یہ پاک کلام سنا اور پھر یہ ہدایت ان کے دلوں میں سما گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان سے کہا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ ترجمہ، کہنے لگے کہ اے بھائیو، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی اس بات سے بالکل بے خبر تھے، جو اس وقت درمیان رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سن کر ایمان لے آئے تھے اور اس کے بعد واپس جا کر اپنی قوم کو خدا کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم اس وحی کے ذریعے سے ہوا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ترجمہ، اور جب کہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف لے آئے جو قرآن سننے لگے تھے، غرض جب وہ لوگ قرآن کے پاس آ پہنچے کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس خبر پہنچانے کے واسطے واپس گئے۔ قریش کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کر کے واپس لوٹا دیا ہے اور آپ کو وہاں کے بدمعاشوں نے بہت ستایا ہے۔ قریش نے اس پر آپ کو گالیاں دی اور آپ کی اس ناکامی اور تکلیف سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے طے کیا کہ ثقیف کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد وہ آپ سے جنگ کر کے آپ کا کام تمام کر ڈالیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ طائف والوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے آپ کا حوصلہ کمزور پڑ گیا ہوگا اور اس طرح آپ کا فیصلہ کر دینا آسان ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب غار حرا کے پاس پہنچے تو اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، جن سے آپ کو قریش کے ارادوں کا علم ہوا کہ انہوں نے چپ کے آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ نے ان لوگوں میں سے ایک شخص سے کہا، کیا تم میرا ایک پیغام لے جا سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخنس ابن شریک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد نے کہا ہے کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ وہ آدمی رسول اللہ کا پیغام لے کر اخنس کے پاس پہنچا اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اس سے کہا۔ اخنس نے کہا میں مکے والوں کا حلیف ہوں اور ان کے مخالف کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس طرح اس نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ آدمی واپس رسول اللہ کے پاس آیا۔ آپ اس وقت مکہ سے باہر غار ہرا میں ہی تھے۔ اخنس نے جو کچھ کہا تھا وہ اس شخص نے رسول اللہ کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تم ایک دوسرا پیغام لے کر بھی جا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اب تم سہیل ابن عمر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ کیا وہ مجھے پناہ دے سکتا ہے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ حضرت سہیل ابن عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ شخص سہیل کے پاس پہنچا تو انہوں نے جواب دیا بنی عامر ابن لوئی کے لوگ بنی کعب کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ وہ آدمی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سہیل کا جواب بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پھر جا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کہ مطعم ابن عدی کے پاس جاؤ۔ وہ آدمی مطعم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کیا محمد کو پناہ دے سکتے ہو؟ مطعم نے کہا ہاں وہ یہاں آ جائے۔ صبح ہی مطعم خود بھی تیار ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو بھی اس بات پر تیار کر لیا کہ جب محمد مکے میں داخل ہو تو وہ ان کی حمایت کریں۔ ان سب لوگوں نے جنگی لباس پہنا اور تلواریں لٹکا کر کعبے میں آ گئے جہاں بہت سے قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے یہ دیکھا تو اس نے مطعم سے پوچھا کیا تم نے محمد کو اپنی پناہ میں لیا ہے یا اس کی پیروی اختیار کر لی ہے؟ مطعم نے کہا پناہ میں لیا ہے۔ ابو جہل نے کہا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور مطعم نے آپ کو قریش سے پناہ دی، چنانچہ کسی نے بھی آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں طواف کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت وہاں قریش کے بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے رفافہ سے کہنے لگا جو خود بھی بنو ہاشم میں سے تھا بنی عبد مناف یہ ہے تمہارا نبی۔ عتبہ ابن ربیعہ خود بھی بنی ہاشم میں سے تھا مگر قریش کی طرح کافر تھے۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم میں سے کوئی نبی یا فرشتہ نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب گفتگو سن لی تھی۔ آپ وہیں تشریف لائے جہاں یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور عتبہ سے کہا خدا کی قسم عتبہ نہ تمہیں خدا کی وجہ سے غیرت آئی اور نہ اس کے رسول کی وجہ سے بلکہ خود اپنی وجہ سے غیرت آئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا اور تم ابو جہل خدا کی قسم تھوڑے ہی زمانے کے بعد تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ اس کے بعد دوسرے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قریش والو خدا کی قسم تھوڑے ہی زمانے کے بعد تمہیں وہی چیز قبول کرنی پڑے گی جس سے تم اب انکار اور نفرت کر رہے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبیلوں کو عمومی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں اور ان کے کاروانوں اور قافلوں میں تشریف لے جاتے، ان کے دیہات اور ان کے بازاروں میں جاتے، ان کو خدا کی طرف بلاتے اور بتاتے کہ آپ خداوند کریم کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، انہیں دعوت دیتے کہ وہ آپ کی تصدیق اور آپ کی پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ وہ آپ کی حفاظت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے تاکہ دنیا کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔